میرے بچوں، اٹھار کی جے ہو۔ اب تم آزاد ہو۔ یہ موت کا راستہ ہے دوست، یہ موت کا راستہ ہے دوست۔ تو وہی میری منزل ہے۔ پھر سے وہی برا سپنا؟ تمہیں کیا ستا رہا ہے؟ میرے برے کرم۔ ہم سب نے کچھ نہ کچھ برا کیا ہے جو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ میرے جتنا نہیں۔ خود کو معاف کر دو۔ تم آج زندہ ہو کیونکہ خود کے لیے تم نے صحیح راستہ چنا ہے۔ کسی چیز کو کس کے پکڑ لو۔ میری مدد کرو۔
या डुबा देंगी। अंधी हो गई थी। बल्कि अच्छा इंसान बनने का दिखावा कर रहा है अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। वो सावरॉन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे सीज़न के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी हिस्ट्री और सीज़न जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली द रिंग्स ऑफ पावर का दूसरा सीज़न भी आ चुका है और इसने आते ही धूम मचा दी है। तो नाजरीन, क्या सावरॉन ने सबको बेवकूफ़ बना दिया? क्या आधार अब नया डार्क लॉर्ड है? सो आज की इस वीडियो में हम एक एक सीन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो नाजरीन, किस्त का आगाज़ एक फ्लश पार्क से होता है और नाजरीन हम देखते हैं कि मोरखौत की मौत के बाद सावरॉन एक एर्क्स के सामने खड़ा है और वो कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ हम सब सुकून से रह सकें। लेकिन नाजरीन, आधार को उस पर यकीन नहीं आता है। वो पास खड़े सावरॉन को धोखा देता है और उसकी पीठ पीछे छुरा खोप देता है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अब ये सीन इस बात का यकीन है कि सावरॉन इतना कमज़ोर कैसे हुआ और उसे हेलब्रांड का रूप क्यों लेना पड़ा। नाज़रीन, अब हेलब्रांड मॉर्डर से निकलकर वापस रेगिंस जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ क्लैडरिंग ने सबको ये बता दिया है कि वही सावरॉन है। लेकिन लॉर्ड सेलिब्रेम्बर को अभी तक भी उसकी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन नाज़रीन, एल्फ को क्या पता कि सावरॉन एक नया रूप धारने वाला है जो तोहफे देने वाला रूप होगा। और नाज़रीन, यहाँ पर तुम सावरॉन की अय्यारी देखो, ये यहाँ पर कैसे लॉर्ड सेलिब्रेम के दिमाग से कैसे खेलता है। और नाज़रीन, इस सीज़न के बारे में मेरे जहाँ तक मेरी राय है, ये सीज़न काफ़ी हद तक पॉपुलर और काफ़ी बढ़िया भी है। ग्लैड्रियन और जो उसके लॉर्ड के दरमियान में जो फासले और जो उनके दरमियान इख्तलाक और जो फसाद फूटेंगे वो भी यकीनन सावरॉन का ही किया धरा होता है। और सावरॉन ही आखिर में, सावरॉन की मौत तो हो जाती है लेकिन जो सावरॉन की पावर है वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई लेवल की है। और दूसरी तरफ हम देखें तो सीज़न 2 की 1 एपिसोड में मतलब कि हमें जो देखने को मिलेगा और देखा जाएगा वो ये है कि एक जादूगर और उसके साथ 2 चूज़े मतलब कि रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आते हैं और रेगिस्तान की तरफ ही जा रहे हैं और उनका पीछा कर रही है एक ऐसी फ़ौज जो सबसे बड़े जादूकार की है। और वो जादूकार ने हुक्म दिया है उन फ़ौज को, मतलब कि उन घोचियों को और उन जो तमाम 4-5 सिपाही हैं उनको उस जादूकार ने उनके पीछे जारी किया है ताकि उनको उनके हर कदम पर नज़र रखी जाए और उनको पकड़कर जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन जो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे जादूकार होता है, अजनबी होता है, जो उसका अंदाज़ा ही नहीं कि उसके सामने उसके अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है, उसके अंदर जो पावर्स है वो किसी के अंदर वो पावर्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और नाजरीन, उसमें जो पावर्स और जो शक्ति है उनको इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। ये बात अलहदा है कि उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसमें जो शक्ति और जो पावर्स है उसे अगर इस्तेमाल करे तो सावरॉन को आसानी से वो शिकस्त दे सकता है। मान लो कि सावरॉन से भी ज़्यादा उसमें शक्ति और पावर्स है। सावरॉन तो एक शैतान और शैतानी ताकतों से, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा धमाकेदार जो मतलब कि पावर्स होती है जो जिसे वो यूज़ कर कर सावरॉन को आसानी से मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन
اس شکتی کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے بالکل نہیں پتہ، اور جو شخص مطلب کہ ایک بڑے جادوکار نے اس کے پیچھے جن کو بھیجا ہوتا ہے ان کو ایک ہی جھٹکے میں وہ طوفان کی طرح نیست و نبوز کر دیتا ہے۔ مان لو کہ اسے پوری طرح سے چکنا چور کر دیتا ہے، اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اب یہ جو جادوکار ہے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور ایسی تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر سکوں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ خوب طریقے سے دیکھ سکو کہ ساورون کیسے ایک جادوکار کے جال میں پھنسے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ میری ویڈیوز واچ کی، اور مزید ایسی اپڈیٹس ہمارے اسی چینلز پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور ایک ایسی ہسٹری اور سیزن جو بہت زیادہ حیران کرنے والا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سو فائنلی دا رنگز آف پاور کا دوسرا سیزن بھی آ چکا ہے، اور اس نے آتے ہی دھوم مچا دی ہے۔ تو ناظرین، کیا ساورون نے سب کو بیوقوف بنا دیا؟ کیا آدھار اب نیا ڈارک لارڈ ہے؟ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایک سین کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو ناظرین، قسط کا آغاز ایک فلش پارک سے ہوتا ہے، اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مورکوتھ کی موت کے بعد ساورون ایک ایرکس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا ہوں جہاں ہم سب سکون سے رہ سکیں۔ لیکن ناظرین، آدھار کو اس پر یقین نہیں آتا ہے۔ وہ پاس کھڑے ساورون کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے چھرا کھوپ دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اب یہ سین اس بات کا یقین ہے کہ ساورون اتنا کمزور کیسے ہوا اور اسے ہیل برینڈ کا روپ کیوں لینا پڑا۔ ناظرین، اب ہیل برینڈ مورڈر سے نکل کر واپس ریگنس جا رہا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف کلیڈرنگ نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ وہی ساورون ہے، لیکن لارڈ سیلیبریمبر کو ابھی تک بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ایلف کو کیا پتا کہ ساورون ایک نیا روپ دھارنے والا ہے جو تحفے دینے والا روپ ہوگا۔ اور ناظرین، یہاں پر تم ساورون کی عیاری دیکھو، یہ یہاں پر کیسے لارڈ سیلیبریم کے دماغ سے کیسے کھیلتا ہے۔ اور ناظرین، اس سیزن کے بارے میں جہاں تک میری رائے ہے، یہ سیزن کافی حد تک پاپولر اور کافی بڑھیا بھی ہے۔ گلیڈرین اور جو اس کے لارڈ کے درمیان میں جو فاصلے اور جو ان کے درمیان اختلاق اور جو فساد پھوٹیں گے، وہ بھی یقیناً ساورون کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے، اور ساورون ہی آخر میں ساورون کی موت تو ہو جاتی ہے، لیکن جو ساورون کی پاور ہے وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ ہائی لیول کی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو سیزن 2 کی 1 ایپیسوڈ میں مطلب کہ ہمیں جو دیکھنے کو ملے گا اور دیکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایک جادوکار اور اس کے ساتھ 2 چوزے مطلب کہ ریگستان کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ریگستان کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور ان کا پیچھا کر رہی ہے ایک ایسی فوج جو سب سے بڑے جادوکار کی ہے۔ اور وہ جادوکار نے حکم دیا ہے ان فوج کو، مطلب کہ ان گھوچیوں کو اور ان جو تمام 4-5 سپاہی ہیں ان کو اس جادوکار نے ان کے پیچھے جاری کیا ہے تاکہ ان کے ہر قدم پر نظر رکھی جائے اور ان کو پکڑ کر جلد سے جلد یہاں پر لایا جائے۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، لیکن جو ریگستان کی طرف بڑھ رہے جادوکار ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، جو اس کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے سامنے اس کے اندر جو شکتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر جو پاورز ہے وہ کسی کے اندر وہ پاورز نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں جو پاورز اور جو شکتیز ہے ان کو استعمال کرنا اسے نہیں آتا، یہ بات علیحدہ ہے کہ اسے استعمال کرنا نہیں آتا، لیکن اس میں جو شکتی اور جو پاورز ہے اسے اگر استعمال کرے تو ساورون کو آسانی سے وہ شکست دے سکتا ہے۔ مان لو کہ ساورون سے بھی زیادہ اس میں شکتی اور پاورز ہے، ساورون تو ایک شیطان اور شیطانی طاقتوں سے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی شکتی اور ایک ایسا
دھماکے دار جو مطلب کہ پاورز ہوتی ہے جو جسے وہ یوز کر کر ساورون کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن اس شکتی کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے بالکل نہیں پتہ، اور جو شخص مطلب کہ ایک بڑے جادوکار نے اس کے پیچھے جن کو بھیجا ہوتا ہے ان کو ایک ہی جھٹکے میں وہ طوفان کی طرح نیست و نبوس کر دیتا ہے، مان لو کہ اسے پوری طرح سے چکنا چور کر دیتا ہے۔ اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اب یہ جو جادوکار ہے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور ایسی تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور مزید نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر سکوں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ خوب طریقے سے دیکھ سکو کہ ساورون کیسے ایک جادوکار کے جال میں پھنسے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ میری ویڈیوز واچ کی، اور مزید ایسی اپڈیٹس ہمارے اسی چینلز پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی، تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔